والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. سورہ بقرہ کی چند آیتیں آیت نمبر 75 سے اگلی 3-4 آیت تک یہاں پہ اللہ رب العالمین دل کی سختی سے پہلے بیان کرتی ہے. دل اگر سخت ہو جائے تو کیا کچھ ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دلائل ہے, سب کچھ تو میں نے بتا دیا, لیکن اس کے باوجود کیا ہے لوگ مانتے نہیں, لوگ اس کو قبول نہیں کرتے. یا بہت سارے لوگ جو حق اور سچائی کو جاننے کے باوجود بھی کیا ہے وہ ایمان نہیں لاتے. تو اس کی وجہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے یہیں پہ بیان کیا. دل سخت ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہا افتطمعون ان یؤمنوا لکم, کیا تمہیں امید ہے. یہ مسلمانوں سے کہا جاتا ہے اور اس کے تعلق سے یہ انہی کے تعلق سے بنی اسرائیلیوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین کہا کیا تمہیں امید ہے اس بات کی تباہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله, جبکہ انہی میں سے کہ بنی اسرائیلیوں میں سے ایک جماعت, ایک گروپ ایسا ہے جنہوں نے اللہ کا کلام سنا. پوری انسانی تاریخ میں کوئی ایسی قوم نہیں, کوئی ایسی جو ہے امت نہیں گزری ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بظاہر ڈائریکٹ سنا. لیکن بنی اسرائیل میں ایسی قوم ہے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنا. اللہ رب العالمین کی باتیں ڈائریکٹ جو ہے انہوں نے سنی. کتنا بڑا یہ انعام ہے اور یہ کتنی بڑی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نشانی. پوری انسانی تاریخ میں کوئی ایسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی وجہ سے کلیم اللہ نہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے ڈائریکٹ کلام کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور یہ ساری بات چیت جو ہے بنی اسرائیل کا ہی طبقہ سن رہا تھا جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا. اس کی جو ہے کیفیت مفسرین نے بیان کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جماعت کو دیا جو منتخب شدہ تھے. اس جماعت کو لے کر کے دور پر پہنچے اور وہاں جا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ سجدے میں گر پڑو. سب کے سب جو ہے سجدے میں چلے گئے. اس کے بعد جو ہے کلام شروع ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. کہتے ہیں کہ بادل آیا اور ان کے اوپر چھا گیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنے لگا. تو یہ کیا کیا باتیں ہو رہی تھی سب کچھ سن رہی, اتنی بڑی نشانی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جس نے اللہ کا کلام سنا. اس کے باوجود کیا کیا انہوں نے ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون, انہوں نے جو ہے اس کے اندر تحریف اس کو بدل دیا جبکہ سب کچھ عقلوه کا معنی کیا ہے جانتے تھے سمجھتے تھے سب کچھ. وهم يعلمون اور دوسرا یہ وہ جانتے بھی تھے سمجھتے بھی تھے سب کچھ سمجھ جانتے تھے. اس کے باوجود کیا کیا انہوں نے يحرفونه اس میں تبدیلی کر دی, اس کے اندر جو ہے ہیر پھیر کر دی اس کے اندر تورات کے اندر. تو ان میں سے ایک جماعت جس نے اللہ کا کلام سنا تھا ان کو پتا تھا یہ اللہ کا کلام, اس کے باوجود کیا کیا انہوں نے لہذا اس کے اندر تبدیلی کی, ہیر پھیر کیا اور سب کچھ ان کو معلوم تھا. تو یہ نتیجہ ہے اس کا اگر دل سخت ہو جائے. اب کہیں گے آدمی سب کچھ جانتا ہے, اتنا اس کو بتلایا جائے اللہ کا وعید ہے اللہ کی سزا ہے سب کچھ ڈرایا جائے, اس کے باوجود دیکھیں کہ آدمی مٹھائی کے ساتھ کیا کر رہا ہے, گناہ کر رہا ہے. مٹھائی کے ساتھ جو ہے وہ گناہ پر مصر ہے اور اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے جو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا. یہ تو ایسے سب کچھ انہوں نے دے دیا, کیا باقی رہ گئی بنی اسرائیل. اس لیے یہ ایسی قوم ہے جس نے اللہ کا کلام ڈائریکٹ سنا, ایسی قوم ہے جس نے اپنے اوپر جو ہے بادلوں کا سایہ دیکھا, ایسی قوم ہے جس نے مننا اور سلوا دیکھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترتا تھا, اور یہ ایسی قوم ہے جس نے سمندر کو پھاڑ کر کے دیکھا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ بھی بنا دیا. کتنی بڑی بڑی نشانی. تو اللہ رب العالمین کا یہ سب تصاوتی تدبیر کا نتیجہ ہے. دل پتھر ہو گیا, کچھ سمجھتے نہیں تھے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا ہے کہ تمہیں امید ہے کہ یہ ایمان لے آئے. دراصل معاملہ یہ ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اچھا یہ تو پتا تھا کہ سچائی کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے جھوٹے نہیں. اس کی دلیل کیا ہے یہاں پہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے جب یہ ایمان والوں سے ملتے قالوا آمنا تو کیا کہتے تھے ہم ایمان والے. ارے آپ کے نبی تو سچے وہ ہمارے تورات میں لکھا ہوا ہے یہ ساری چیز بتا دیتے ہیں. تو کیا ہوتا تھا کہ بعض لوگ جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کیا ہمارے تورات میں تمہارے نبی کی جو ہے نشانیاں ملتی ہیں اور واقعی میں وہ سچے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ. اور پھر کیا کرتے تھے جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے کہتے تھے قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. تو دوسرے لوگ جو ہوتے تھے کہتے ہیں بے وقوف تم نے کیوں اس کو جا کر کے بتلا دیا کہ ہمارے ان کے نبی جو ہے سچے یا ان کا دین جو ہے سچا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ فتح اللہ علیکم جو اللہ نے تم کو انعام علم دیا ہے جو جانکاری دی ہے کیوں مسلمان کو جا کر کے بتلا دیا. اس سے کیا ہوگا یحاجوکم بہ عند یہ تو تمہارے خلاف دلیل قائم کریں قیامت کے دن. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتلا دیں گے کہ سب جانتے تھے پھر جو ہے ایمان نہیں لے آئے. یہ کون بتلا ہے خود اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے. وہ سوچتے تھے ہمارے دل میں چھپا ہوا ہے تو اللہ رب العالمین جانتا ہے. اس کی بے وقوفی کو اللہ رب العالمین ظاہر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے افلا تعقلون اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون. یہ کیسے بے وقوف ہے کہ اولا يعلمون کیا ان کو پتہ نہیں ہے ان اللہ يعلم ما يسرون کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں وما يعلنون اور جو یہ جانتا اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو یہ ظاہر میں کرتے ہیں. یہ پوشیدہ جو چھپا رہے ہیں اس کو بھی جانتا ہے وما يعلنون اور جو اعلانیہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر یہ چھپا کر کے کیا مطلب ہے کہ تم ان کے پاس جاؤ تو یہ باتیں نہ بتلاؤ لہٰذا یہ حجت قائم کریں گے اللہ رب العالمین کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سے بڑی بے وقوفی اور کیا ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتا ہے. تو تم دل کے اندر چھپا کر کے رکھے ہو اور جو سچائی تمہیں پتہ ہے اور اس کے باوجود کیا ہے ایمان نہیں لاتے تو اللہ رب العالمین یہ سب کچھ جانتا ہے. یہ بنی اسرائیل کا جو ہے اور خاص کر کے یہودیوں کا یہ طریقہ ہے اور ان کا شیوا ہے. کیا کرتے ہیں سچائی جو حق ہے اس کو چھپاتے ہیں. کہ بڑے بڑے جو علماء تھے ان کی یہ صفت ہوتی تھی یہ حق کو چھپا لیتے تھے اور جو حلال تھا اس کو حرام کر دیتے تھے حرام تھا اس کو حلال کر دیتے تھے. ان کو علماء یہ انہی کا جو ہے شیوا ہے اور ان کا طریقہ ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. اس کے مقابلے میں ایمان والوں کی ایمان والوں کا ایمان کتنا پختہ ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شروانے سے اس کی ایمان کا جائزہ ہے. کہا کہ دیکھو یہ تمہارے پاس بکریوں کا ریور ہے ایک بکری مجھے بیچ دو اور اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا جو ہے اسے اٹھا کر کے لے اور اس کی قیمت جو ہے تو رکھ لینا. تو چرواہے نے کہا کہ میں نہیں بیچ سکتا ہوں. لہٰذا بار بار جب اصرار کیا تو کہا فَإِنَّ اللَّهَ پھر اللہ کا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اس چرواہے نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ پھر اللہ کا ہے کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ ایمان اگر کسی کے دل میں بیٹھ جائے ایک چرواہے کے دل میں اتنی مضبوط ایمان آ سکتی ہے کہ وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہا ہے اللہ کا کتنا ڈر تھا اس کے دل اور وہ جانتا تھا کہ میں چھپاؤں گا جو کچھ میرے دل میں ہے وہ سب کچھ اللہ رب العالمین جانتا ہے. تو حقیقت میں ایمان والوں کا دل ایسا ہی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے یعنی ہمارے سکون اور ہماری اس بات کو وہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو وہ چھپا رہا ہے اور جو کچھ جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے. تو اللہ رب العالمین کی یہ آیت کریمہ جو ہے ہر ایک کو اس کے جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے کہ اللہ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے. بعض لوگ چھپ کر کے لوگوں سے کیا کرتے ہیں گناہ کر لیتے ہیں. ارے لوگوں نے تو دیکھنا نہیں گھر کے اندر تنہائی میں چار دیواری میں کئی بھی گناہ کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے. تو یہ آیت کریمہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے چاہے چھپ کر کے کوئی کرے یا اعلان کرے. تو یہاں پہ جو ہے تصاوت تقلید ہے کہ اللہ رب العالمین یہ بیان کیا ہے دل پتھر ہو جائے تو اتنا نقصان اتنا ہوتا تو ہمیشہ دل کو جو ہے صحیح کرنے کی کوشش کریں. اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی جس میں دھیان کا ایک لوتھڑا ہے اگر یہ فاسد ہو جائے پورا جسم کیا ہو جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے. اس کے تعلق سے دل کے تعلق سے اگر یہ صحیح ہے اذا صلح الجسد كله تو پورا جسم کیا ہے اچھا ہے. اگر یہ صحیح ہے تو پورا جسم جو ہے صحیح رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اگر یہ بیمار ہو جائے تو پورا جسم کیا ہے بیمار ہو جاتا ہے.
اگر یہ صحیح ہے تو پورا جسم جو ہے صحیح رہتا ہے. یہ دل کے تعلق سے دل کو جو ہے کبھی بگڑنے نہیں دینا چاہیے اور دل کو ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے. بعض لوگوں کے دلوں میں بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، نہ جانے کیا بھرا ہوا ہے. اور یہی ہے کیا دل کے پتھر ہونے کی جو وجہ ہے یہ یہی ساری چیزیں. گندگی دل میں بھرا ہوا ہے تو وہ دل نرم کیسے ہوگا؟ یا تو وہ دل جو ہے پتھر ہی ہوگا. جس دل کے اندر گندگی بھرا ہو وہ دل کبھی نرم نہیں ہو سکتا ہے. تو دلوں کو صاف رکھیے، پاک صاف رکھیے. اللہ رب العالمین اس میں جو ہے نصیحت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک صاف رکھے اور ہمارے دلوں کو ہر طرح کے گناہوں سے پاک رکھے.